بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نئے موضوع کے ساتھ جاوید رسول حاضر ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے خان صاحب کی حکومت کے بارے میں۔ جس دن سے یہ حکومت شروع ہوئی ہے اسی دن سے اس کے خاتمے کی خبریں شروع ہو گئی ہیں۔ پتہ نہیں پہلے 100 دن کس طرح مشکل سے گزارے ہیں لوگوں نے، پورا میڈیا ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ 100 دن کے بعد ہر روز یہ بات ہوتا ہے وہ تبدیلی کدھر گئی، تبدیلی کدھر گئی۔ پتہ نہیں 30 سال یہ لوگ کہاں رہے تھے۔ اور اس میں خاص طور پہ جو اپوزیشن تو ہے ہی ہے، اس کا جو پروردہ اور پالتو میڈیا ہے وہ اس میں خاص طور پہ جو ہے نا اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک ایک چیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے، لفظوں کو تولا جاتا ہے، گھنگالا جاتا ہے، بال کی کھال اتاری جاتی ہے۔ خان صاحب نے آج فلانا لفظ کہہ دیا، آج انہوں نے یہ کہہ دیا، آج انہوں نے وہ کہہ دیا۔ میں فردن ذرا بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ کون کون لوگ ہیں جن کے پتہ نہیں کہاں پہ بہت زیادہ مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حامد میر صاحب کی۔ حامد میر صاحب جو ہیں وہ ایک زمانے میں بہت زیادہ دوست ہوا کرتے تھے عمران خان صاحب کے، لیکن الیکشن سے پہلے ہی جو ہے وہ جیو کی وجہ سے ان کے مخالف ہو گئے تھے۔ اور جس دن سے یہ حکومت آئی ہے وہ اپنے پروگرام میں کم لیکن دوسرے پروگراموں میں جا کے کہتے ہیں کہ کل میری فلاں بندے سے بات ہوئی تھی تو وہ تو ان سے بہت زیادہ نالاں ہیں۔ پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہوگی تو کیا ہوگا، اگر نواز شریف صاحب جیل چلے گئے تو کیا ہوگا، اگر زرداری صاحب جیل چلے گئے تو کیا ہو گیا، اور اگر نواز شریف باہر چلا گیا تو کیا ہوگا۔ پھر ایک زمانے میں انہوں نے طوفان برپا کیے رکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں، 10 لوگ آ جائیں گے جب اسلام آباد میں دارالحکومت میں تو کیا ہوگا۔ اور پھر دیکھا آپ نے کہ وہ آ بھی گئے۔ اور جرنلسٹ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل غیر جانبدار ہوتا ہے، حامد میر صاحب نے ضروری سمجھا اس جلسے پہ جانا، اس جلسے کی جو یونیفارم تھی وہ سلوائی پہنی اور جا کے جلسے سے خطاب بھی کیا۔ لیکن کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد بھی پھر اس کے بعد کہ جی اتحادی ناراض ہو گئے، کوئی ان کو پتہ چل جائے کہ ایک اتحادی ہے، طوفان برپا کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ان کی تو بارے میں اپنی انہوں نے عزت خود ہی ختم کر دی ہے۔ میرا خیال آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی لوگ ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دوسرے صاحب ہیں ہارون رشید صاحب۔ ان کے منہ سے جب سے یہ خان صاحب اقتدار میں آئے ہیں میں نے کبھی کوئی خیر کی خبر نہیں سنی۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خان صاحب تو مردم شناس ہی نہیں ہے، خان صاحب کو تو وزڈم نام کی کوئی چیز ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے، خان صاحب کا تو کوئی ویژن ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ ان سے پوچھے کہ 20 سال آپ جھک مارتے رہے ہیں لوگوں کو، آپ بتاتے رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے نا ارادے کے اتنے پکے ہیں، وہ تو جس چیز پہ ڈٹ جائیں وہ کریں گے، انہوں نے ناممکن کو ممکن بنایا، اور انہوں نے جناب وہ چانسلر رہے ہیں بریڈفورڈ یونیورسٹی میں اور کہاں کا رہے، اور ایک دم جو ہے اب ان کو کوئی ان میں خوبی نظر نہیں آتی، اور مزے کی سٹوریاں سناتے ہیں کہ فلانا وزیر اعظم آ جائے گا، فلانا آ جائے گا۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک سٹوری بریک کی تھی کہ تمام اپوزیشن جو ہے اگست میں مل کے ہائی کورٹ سپریم کورٹ جائے گی اور وہ کہے گی کہ یہ جو حکومت ہے یہ ناکام ہو گئی ہے، اور حکومت جو ہے اس کو چلتا کرے، اور سپریم کورٹ اپنا ورڈکٹ دے دے گی۔ وہ بندہ پوچھے اس طرح کی جو تھیوری ہوتی ہیں وہ 6 مہینے پہلے بنا کے اور ہر بندے کو بتا دی جاتی ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب وہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ -1 ہو رہا ہے، اور ساتھ وہ پرائم منسٹر کے بھی نام بتاتے ہیں کہ پہلے تو خیال تھا کہ شاہ محمود قریشی وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں، اسد عمر بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اب وہ ایک صاحب ہیں میاں سومرو صاحب جو ایک زمانے میں میرے خیال صدر بھی رہے ہیں مشرف کے دور میں، اور سندھ سے ہیں اس وقت، وہ GDA کا حصہ ہیں، ان کا نام بتا رہے ہیں۔ یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو یا لوگوں کو؟ مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اس کے بعد چودھری صاحبان ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک میڈیا کا بہت زیادہ حصہ شاید جو ان کے پاس جا کے کھانے کھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی وہ بہت وزادار لوگ ہیں، وہ تعلق نبھانے والے لوگ ہیں، وہ ساتھ چلنے والے لوگ ہیں۔ تو وہ تو ایک دن نہیں ساتھ چلے، منہ نے سلائی کی وجہ سے کہ منہ نے سلائی کو وزیر بنائیں، اس کے لیے انہوں نے جناب کیا ہوا ہے۔
اور یہ جو چودھری برادران ہیں یہ خود کچھ نہیں کرتے، ان کی ڈوریں ہلائی جاتی ہیں اور ان کو کوئی اشارہ کرتا ہے، لیکن ابھی اشارہ صرف اتنا ہی ہے کہ خان صاحب کو جو ہے نا سٹیبل نہیں ہونے دینا، اور ان کے ساتھ جو ہے نا کچھ جو ہے نا آپ ان کو پریشان ہی رکھیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قدم وہ پیچھے ہٹتے ہیں پھر ان کو پیچھے سے کھینچ لیا جاتا ہے، پھر وہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں پھر وہ کھینچ لیا جاتا ہے۔ ابھی تازہ یہ جو بجٹ اجلاس تھا اور بجٹ پاس ہونا تھا، بجٹ کی رات کو لگ رہا تھا کہ صبح حکومت چلی جائے گی، ہر بندہ بتا رہا تھا 25 بندے پی ٹی آئی کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 13 بندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 14 بندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آ نہیں رہے اور یہ نہیں ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ بالآخر بجٹ پاس ہو گیا۔ چودھری برادران کی عشائیے میں شرکت نہ جو انہوں نے نہیں کی، اس کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا کہ چودھری صاحب نہیں آئے، وہ چودھری برادران نہیں آئے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ چودھری برادران ہیں یا جو پی ٹی آئی میں آئے ہیں جنوبی پنجاب سے لوگ سے، ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ہمارا تھانہ دار لگنا چاہیے، ہمارا تحصیلدار لگنا چاہیے، ہمارا پٹواری لگنا چاہیے، اس علاقے کے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں وہ ہمیں ڈائریکٹ دیے جائیں، تاکہ جس طرح وہ پہلے 25%، 30% سے لے کے 50% تک کھاتے تھے وہ کھا سکیں، اور اپنی جو ہے کانسٹیٹوئنسی میں ان کا روب ہونا چاہیے۔ یہ ہے ان کا پرابلم، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چودھری بران بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو ان کے 4 ضلع ہیں ان کے مرضی کی وہاں پہ جو ہے مینجمنٹ دی جائے، جو ان کے اشارے پہ کام کرے، ان کے اشارے پہ جس کو چاہے اٹھا کے لے آئے، جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے جو مرضی کرے۔ یہ ان کے پرابلم ہے، اس سے زیادہ ان کے ہے ہی نہیں، لیکن یہ سارے بہانے ہیں، کچھ تو ان میں اس طرح کے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کے پیچھے جو ہے وہ اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ شامل ہیں، فوج کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جوڈیشری کی بھی ہے، بیوروکریسی کی بھی ہے، پولیس کی بھی ہے۔ پرابلم ان کا کیا ہے؟ پرابلم ان کا یہ ہے کہ سب لوگوں کی روٹی بند ہوئی ہے، سب لوگوں کی ہڈی ان کو نہیں پڑ رہی، اور اب ان کو پرابلم ہو رہا ہے اور ان کو اپنی تنخواہوں میں گزارا کرنا پڑتا ہے، جو کہ ان سے ہو نہیں رہا۔ اب ایک نئی چیز آ گئی ہے کہ جی -1 وہ چاہ رہے ہیں کہ صرف عمران خان کو ہٹا دیں، اور اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی اس کو ہٹا دیں تو باقی سب جو ہے نا ہمیں قبول ہے۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی، شاید یہ عمران خان کو نہیں جانتے، یہ جو بھی بقول ان کے کہ ان کو لے کے آئے ہیں وہ بھی شاید عمران خان کو نہیں جانتے۔ عمران خان کوئی زرداری نہیں ہے، عمران خان کوئی نواز شریف نہیں ہے جس کو آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے تو وہ جا کے آرام سے اپنے گھر بیٹھ جائے گا۔ اس ملک میں ایک طوفان برپا ہو جائے گا، اس ملک میں ایک طوفان برپا ہو جائے گا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں نے کتنی امیدیں اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں۔ اس کا پرابلم کیا ہے؟ وہ بقول ان کے وہ خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، وہ نواز شریف اور زرداری کو چھوڑ دیں اور ان کو کچھ کہیں نہ، ان کے کیسز ختم کر دیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ سارے ان کے ساتھ چلتے رہیں گے اور ان کو جناب کہیں گے کہ آپ سے بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ویسے تو میری کیا اوقات ہے، میں نے کیا کسی کی ریکویسٹ کرنی ہے، لیکن اپنا تجزیہ تو میں نے دینا ہے کہ اس ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو اس ملک کے فیصلے کرنے والے ہیں، وہ یہ بات یاد رکھیں کہ عمران خان کو اس طرح نہیں ہٹایا جا سکتا، اور استعفیٰ تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس نے 22 سال جو ہے نا سٹرگل کی ہے، گلیوں میں، بازاروں میں، میدانوں میں اس نے دھکے کھائے ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹا، تو وہ کیا یعنی اقتدار کے لیے پیچھے ہٹ جائے گا، اقتدار سے بغیر کسی وجہ کے کہ کوئی اس کو نہیں چاہتا تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا۔ میں پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ میں اگلے کسی ویلاگ میں بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنے سمجھوتے کیوں کر رہے ہیں یا اس طرح کی باتیں کیوں برداشت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 1-2 دن میں اس موضوع پہ ضرور بات کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کا، اپنے والدین کا، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا، اور اگر آپ کو میری باتوں میں کچھ وزن محسوس ہوتا ہے، کچھ لگتا ہے کہ اس میں کوئی بات ہے، تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔